حضور نے فرمایا ان الحلال بین، حلال کیا ہے یہ بالکل واضح ہے، وان الحرام بین، اور حرام کیا ہے یہ بھی بالکل واضح ہے، وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں یقین سے کہنا مشکل ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس، ان کو یا ان کے حکم کو، ان کے بارے میں شریعت کے تقاضے کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ تو شریعت کے مقاصد ہیں، شریعت کے محکمات ہیں، شریعت کے اصول ہیں، ان کا گہرا فہم بھی ہو تو وہی شخص ہے کہ جو پہچان سکتا ہے ان مشتبہات میں سے کون سی چیز حلال کے دائرے میں آ جائے گی، کون سی حرام کے دائرے میں آ جائے گی۔ اچھا، فقہاء نے پھر اس کے بہت سے درجے قائم کیے۔ دیکھیے شریعت کی روح سے ایک شے فرض، ایک شے حرام، جیسے یہاں حلال اور حرام کی بات آئی ہے تو شریعت میں فرض اور حرام، فرض کے آگے کمتر واجب، فرض تو نہیں ہے لیکن فرض کے قریب ہی ہوتا ہے، جیسے وتر کی نماز فرض تو شمار نہیں ہوتے ہیں لیکن واجب، اس سے آگے مسنون سنت، اس سے نیچے آئیے مستحب جس کا کرنا پسندیدہ، آخر میں مباح جو جائز، لیکن اب جائز سے اور لیفٹ کو آپ چلیں گے تو مکروہ، اس میں پہلے آتا ہے مکروہ تنزیہی، پھر اس سے بھی آگے مکروہ تحریمی، یہ واجب کے درجے میں، جیسے کہ فرض کے ساتھ واجب جو ہے چمٹا ہوا ہے، ایسے ہی مکروہ تحریمی جو ہے وہ حرام کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ تو یہ اتنے گریڈز ہو گئے، حلال بالکل واضح، حرام بالکل واضح، بیچ میں مشتبہات۔ اب ان مشتبہات کے ضمن میں جو تقویٰ کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے بچو، بجائے اس کے کہ ان کو اختیار کرو۔ جب شبہ والی بات ہے کیوں اختیار کرتے ہیں؟ شبہ والی بات ہے تو اس سے بچو۔ چنانچہ اسی ضمن میں حضور کی بڑی پیاری حدیث ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز سے تمہیں اپنے دل میں کھٹک محسوس ہو کہ یہ ہو سکتا ہے کام غلط ہو، چھوڑو اس کو، اور وہ شے اختیار کرو کہ جس سے دل میں کوئی کھٹک پیدا نہ ہو۔ جس دل میں ایمان ہے وہ دل سب سے بڑا مفتی ہے، ایمان شرط لازم ہے۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو ملتی ہے کہ بہت سے مواقع پر کوئی شخص حضور سے سوال کرتا تھا تو آپ فرماتے تھے استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لو، بلکہ ایک حدیث میں ہے وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتِي، دیکھو چاہے مفتی تمہیں فتویٰ دے دے کہ یہ جائز ہے لیکن تمہارا دل کہے کہ نہیں چھوڑو، یہ اللہ کا ایک مفتی تمہارے دل، اگر ایمان نہیں ہے تو بات اور ہے، وہ تو پھر اور ہی بات ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تشویش تو اسی کو ہوگی نا جس کے دل میں کچھ ایمان ہے۔ تو تقویٰ کا پہلو یہ ہے کہ جو مشتبہات ہوں ان سے بچا جائے بجائے اس کے کہ ان میں ملوث ہو جائے۔ البتہ قانون یہ نہیں ہے، قانون یہ ہے کہ جس شے کی حرمت ثابت نہیں ہے وہ حلال ہے، یعنی یہ نہیں ہے قانون کہ صرف وہ شے حلال ہوگی جس کی حلت ثابت ہو جائے، اگر ایسا ہوتا تو حلال کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا، ہر شے کی حلت کے لاؤ کتاب اللہ سے کوئی آیت یا کوئی حدیث لاؤ۔ تو قانون کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، میں نے آپ کو بتایا، جس شے کی حرمت ثابت نہیں ہے کتاب و سنت سے وہ حلال ہے، وہ مباح کہتے ہیں اس کو، مباح، پرمیسیبل، مباح پرمیسیبل، جس شے کی حرمت ثابت نہیں، یہ نہیں ہے کہ جس شے کی حلت ثابت نہیں وہ حرام۔ اس اصول کے تحت ہمارے ہاں مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، تو جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، تقویٰ ہے، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ، تو اس نے تو برات حاصل کر لی، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ، تو جو بھی مشتبہ چیزوں سے بچ جائے گا وہ گویا کہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لے گا۔
یہ انفرادی سطح پر تقویٰ کا طرز عمل ہوگا۔ تقویٰ یہی ہے کہ جو چیز بھی مشتبہ ہے اس مشتبہ چیز کو آپ ترک کر دیں، اس کو اختیار نہ کریں۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو ان مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ اس کا اندیشہ ہے کہ ابھی تو یہ بڑی مشتبہ سی بات تھی جس کا مسئلہ تھا، آگے بڑھ کر جو ہے آدمی کے اندر وہ پھر بڑھتی ہے، وہ انسان کی نفسانیت جو ہے، حیوانیت، بہیمیت، اس کے نفسانی تقاضے پھر آہستہ آہستہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وہ ادھر لے جاتے ہیں تو پھر حرام تک بھی پہنچ جائے گا۔ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، حما کہتے ہیں محفوظ چراگاہ، مطلب یہ کہ یا تو کوئی بادشاہ ہے، اس نے اپنے حیوانات کے لیے، اس کے ہاں بھی بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، ان کے لیے ایک خاص علاقہ اپنے لیے محفوظ کر کہ یہاں صرف جو شاہی جو جانور ہیں وہ چریں گے، ان میں سے پبلک کا کوئی انسان جو ہے، اس کا کوئی جانور جو ہے یہاں داخل نہیں ہوگا، اسے کہتے ہیں حما۔ کالراعی یرعی حول الحما، اس چرواہے کے مانند کہ جو کسی محفوظ یا مخصوص چراگاہ کے قریب، حول، اس کے گرد اپنا ریوڑ چرا رہا ہے، یوشک و یرتع فیہ، تو اس کا اندیشہ ہے، شک ہے، خطرہ ہے کہ وہ جو ریوڑ ہے وہ گھس جائے حما کے اندر، وہاں چرنے لگے تو شاہی مجرم ہو جائے گا کہ نہیں، پکڑ ہو جائے گی کہ نہیں، لہذا دور رہو، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ذرا اپنے آپ کو فاصلے پر رکھو، یہ نہ ہو کہ آپ عین بالکل حرام کی سرحد پر پہنچ جائیں، تو اگر سرحد پر پہنچ گئے تو کسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کراس کر جائیں۔ الا وان لکل ملک حما، الا وان حما اللہ محارمہ، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ اور مخصوص چراگاہ ہوتی ہے۔ الا وان حما اللہ محارمہ، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی وہ مخصوص حما، وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو جیسے حما کے قریب چرانے والا، اس کی سرحد کے بالکل قریب اپنے ریوڑ کو لے جانے والا ہمیشہ اس خطرے میں رہے گا کہ اس کا ریوڑ جو ہے، اس کی بکریاں چھلانگ لگائیں، اس کی بھیڑیں چھلانگ لگائیں اور ادھر چلی جائے، ایسے ہی الا وان فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صالح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس میں فساد ہو، اس میں خرابی ہو، اس میں برائی ہو تو پورا جسم جو ہے برا ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل